کہتے ہیں اب یہاں آیا، کہتے ہیں امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے. نعوذ باللہ، جھوٹ کی تو تھوک بھاؤ جھوٹ بولے آ رہے ہیں، یہ تھوک بھاؤ. زکریا صاحب دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ بک رہے ہیں. اور سنو، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے. امام احمد بن حنبل رہے 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. ہاں 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. میں سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ائمہ جو دین کے مہمات میں مشغول رہتے تھے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی، ایسے لوگ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے. یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے عزیز؟ ایسے یہ جھوٹ ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے ان ائمہ کے اوپر. اگر یہ سنت کے محب تھے اور یقیناً تھے، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے. یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے. اور یہ جس نے بھی تعبیر وہ کیا ہے، یہ گپ چھوڑی ہیں ان اماموں کے بارے میں. وہ لوگ جہاد اور جو لوگ جو ہے قرآن و سنت کی حفاظت میں لگے تھے، وہ راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے، راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے. یہ کہاں، یہ کیا یہ بکواس کر رہے ہیں؟ معراج ربانی صاحب نے اس ویڈیو میں اپنے تعصب اور بغض کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے. آپ کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ معراج ربانی صاحب علماء دیوبند، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کس حد تک عداوت اور بغض رکھتے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں نماز میں وہ 60 قرآن مکمل کرتے تھے. اس پر معراج ربانی صاحب نے بڑا واویلا مچایا، اس کو نعوذ باللہ من ذالک پڑھ رہے ہیں اس پر اور کریں جھوٹ اور اتہام ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کے ہر جو ہے تبصرے کا جواب دیں گے. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات نقل کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رمضان میں 60 قرآن پڑھنے کا نماز میں، اس کو لا تعداد لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا، اور یہاں تک کہ یہ صحیح سند سے بھی ثابت ہے، یعنی سچے لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ تو معراج ربانی صاحب کا اتہام ہے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے بغض اور عداوت کا اظہار ہے. ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر جو بڑے بڑے اسکالر نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے لکھی ہو، چاہے امام بہقی رحمۃ اللہ نے لکھی ہو، چاہے امام رازی رحمۃ اللہ نے کئی اسناد کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کر رکھا ہے. اور الحمدللہ یہ بات صحیح سند سے بھی ثابت ہے، ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. اب دیکھیے معراج ربانی صاحب اپنے بغض اور عداوت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوک بھاؤ سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ زکریا صاحب. یہ معراج ربانی صاحب کا بغض ہے، جبکہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں بولا، یہ تو سچی بات ہے. انشاءاللہ ہم سند پیش کریں گے، کچھ کتابوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ ہم چاہیں تو حوالوں کی لائن لگا دیں، لیکن ہم کچھ ہی کتابیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور دیکھیں ان کے بغض اور عداوت کا اظہار دیکھیے. معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. معراج ربانی صاحب انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے حوالے پیش کریں گے، ذرا ان کے بارے میں بھی فرما دیجئے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹ بولنے والے تھے. معراج ربانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اتہام ہے، بہتان ائمہ کے اوپر. معراج ربانی صاحب جب ہم حوالے پیش کریں گے تب سامنے رکھیے گا کون کون ائمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہے اس جرم میں مبتلا ہے. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ زکریا کے اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے. معراج ربانی صاحب یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ذہن اور اپج کی پیدائش نہیں، بلکہ یہ تو صحیح سند سے ثابت ہے اور بہت زیادہ اسناد کے ساتھ یہ بات مروی ہے. ہم انشاءاللہ کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں گپ چھوڑی ہے ان اماموں کے بارے میں. معراج ربانی صاحب یہ گپ نہیں ہے. آئیے، اور اس کے علاوہ جو ہے معراج ربانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 60 قرآن پڑھنے کے بارے میں کہ یہ بکواس ہے. تو یہ بکواس کیا ہے؟ اب آئیے ذرا پہلے ہم اس کی جو ہے یعنی اس واقعے کی حوالہ پیش کریں گے. صرف ایک، ورنہ اسناد بہت زیادہ ہیں، ہم چاہے تو ہر سند کے بارے میں بیان کر دیں، لیکن صرف ایک سند کو ہم پیش کریں گے اور صحیح سند سے پیش کریں گے، باقی ہم بیان کر دیں گے کہاں کہاں یہ اسناد سے مروی ہے. یہ جو ہے سب سے پہلے ہم صحیح سند پیش کرتے ہیں. یہ بہت مشہور کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر، اور اس کتاب کا نام ہے آداب الشافعی و مناقبہ، اور لکھنے والے کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں بلکہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسماء الرجال کے امام ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں. وفات 327 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر نقل کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں. اخبرنا ابو الحسن، یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں.
قال اخبرنا ابو محمد، یہ بھی ثقہ ہے. قال حدثنا ربیع بن سلیمان المرادی المصری قال. اب دیکھیں یہاں پر یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے. کان الشافعی یختم القرآن فی شہر رمضان 60 مرۃ کل ذالک فی الصلاۃ، یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر یہ بات مروی ہے. اب آئیے ذرا یہ جو سب سے پہلے اچھا یہ جو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور جو جدید جو ہے مسائل جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں انہی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے. اب دیکھیں اس کے پہلے جو راوی ہیں سند کے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام ابو الحسن برزعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن البرزعی البزاز، وفات 387 ہجری. یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں. آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری ہوئی، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 617 پر ان کے بارے میں امام علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، یعنی یہ سچے ہیں. تو میرا ربانی صاحب یہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، گپ مارنے والے نہیں تھے. ایسی دوسرے جو راوی ہیں، جو اس سند کے دوسرے راوی ہیں، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال کے امام، جن کو سبھی مانتے ہیں، جو کہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، وہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں. تو دوسرے جو راوی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سبھی جانتے ہیں جو تھوڑا سا بھی علم سے تعلق ہے کہ یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، اسماء الرجال کے امام. تیسرے جو راوی ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے مشہور امام فقیہ جو ہے گزرے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد ہیں اور یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سند کے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرنے کا جو سند کے تینوں راوی ہیں وہ ثقہ پرسنالٹی ہیں. تو میراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک گپ چھوڑی ہے، اتہام بادائی نائمہ پر جھوٹ بولا ہے، میراج ربانی صاحب ذرا ان لوگوں کے بارے میں کہیے کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد انہوں نے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک گپ مارا ہے، یا ابو الحسن برزئی رحمۃ اللہ گپ مارا ہے، یا جو ہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے گپ مارا. کس نے گپ مارا؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس واقعے کو سچے لوگوں نے بیان کیا ہے، کسی جھوٹی پرسنالٹی اور شخصیت نے نہیں بیان کیا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میراج ربانی صاحب کا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر خود اتہام ہے. اب آئیے ذرا ہم ان کے گھر سے حوالہ پیش کر دیتے ہیں. دوسرا حوالہ بہت ان کے ہاں مشہور کتاب ہے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق. تاریخ جو ہے اس کے سید بن حسین عفانی ہے، ترجمہ کرنے والے فیض اللہ ناصر غیر مقلد ہیں. پسند فرمودہ یعنی اس کتاب کو پسند کیا ابراہیم میر محمدی جو ہے شیخ القراء کہلاتے ہیں، غیر مقلد عالم. تقریض لکھنے والے غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم اسکالر صلاح الدین یوسف صاحب ہیں. صفحہ نمبر 98-99 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن پڑھنے کے بارے میں نقل کرتے ہیں. میں ذرا وہ پوری بات نقل کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر بات ہے. آپ کو امام الدنیا اور ناصر سنہ کے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے. حسین کرابیسی بیان کرتے ہیں میں نے ایک رات امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ گزاری تو میں نے دیکھا آپ نے 1/3 رات تک نماز پڑھی. میں نے آپ کو 50 آیت سے زائد پڑھتے نہیں سنا، اور جب آپ زیادہ پڑھتے تو 100 آیت تک پڑھتے تھے. اور آپ جب بھی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں رحمت خداوندی کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگتے، اور جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا تو آپ عذاب سے اس کی پناہ مانگنے لگتے. گویا کہ آپ میں خوف اور امید دونوں ہی یکجا تھیں. آگے لکھتے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہ ساری قرأت آپ نماز ہی میں کیا کرتے تھے. میراج ربانی صاحب یہ تو آپ کے گھر کا حوالہ ہے، ذرا فرما دیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ بھی گپ مارنے والے تھے.
کون کیا نقل کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، یہ ساری قرأت آپ نماز میں کیا کرتے تھے. یہی تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، آپ نے ان پر اتنی زیادہ بڑبڑ کی ہے. آگے لکھتے ہیں ربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں کچھ راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں سویا تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کا صرف کچھ حصہ سوتے تھے، آپ کچھ ہی حصہ سوتے تھے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اب یہ دیکھیے نیچے حاشیے میں حوالے جات بھی دے رکھے ہیں، سیر اعلام النبلاء ہے، آداب الشافعی ہے، مناقب الشافعی للرازی ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر، ان سب کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے. تو میرا جب بانی صاحب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی کہیے نا کہ گپ باز تھے، ان ائمہ بتہمت بازی اور جھوٹ بولا، تھوک کے حساب سے جھوٹ بولا، ذرا ان کے بارے میں بھی کہیے. ہم چاہیں تو حوالے جات کی جو ہے لائن لگا دیں، لیکن ہم نے صرف کچھ حوالے جات پیش کیے کیونکہ ہم نے الحمدللہ صحیح سند بھی پیش کر دی، ورنہ اسناد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے ایک سند بیان کر دی کہ بات سچی ہے. اگر آپ کو الزام لگانا ہے تو ان ائمہ پر جو ثقہ پرسنالٹی ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی کہیے نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا کریں گے. یہ تیسرا حوالہ جو ہے سیر اعلام النبلاء ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 36 پر، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں جو ہے 60 قرآن مکمل کرنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے جیسے رمضان کے علاوہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں صبح اور شام جو ہے دن میں اور رات میں جو ایک قرآن یعنی 2 قرآن پڑھتے تھے. تو وہی انہوں نے نقل کیا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے، اب دیکھیے ایک دو نہیں، کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ کئی اسناد سے، بہت زیادہ سند سے جو ہے مروی ہے ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. چوتھا حوالہ جو ہے مناقب الشافعی علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ حالات پر کتاب ہے، وفات 458 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 279 280 جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 159 پر کئی سند سے مروی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ 60 قرآن جو ہے رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے. ایسی پانچواں حوالہ تاریخ بغداد علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 کئی سند سے یہاں پہ موجود ہے. چھٹا حوالہ منازل ائمہ اربعہ یحییٰ بن ابراہیم عزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 550 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پر. ایسی ساتواں حوالہ جمال القرہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ وفات 643 ہجری نمبر 1 صفحہ نمبر 666 پر موجود ہے. آٹھواں حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ وفات 430 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 134 پر کئی سند سے مروی ہے. اسی طرح 10واں حوالہ فوائد ابو بکر زبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، ابو بکر محمد بن بشر الزبیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 332 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر نقل کیا ہے. اور یہ ابو بکر محمد بن بشر زبیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے. ربیع رحمۃ اللہ جو خاص شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بیان کر رہے ہیں، رمضان میں وہ نماز میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. 11واں حوالہ المجالس الواعظیہ علامہ سفیدی رحمۃ اللہ علیہ وفات 956 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پر یہ بات موجود ہے. 12واں حوالہ سوالات السلمی للدارقطنی ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 412 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 پر یہ بات موجود ہے. اسی طرح 13واں حوالہ خطبۃ الکتاب معمل للرد الى الامر الاول ابو شامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 665 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے. 14واں حوالہ المجموع شرح مہذب امام نووی رحمۃ اللہ وفات 676 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے. 15واں حوالہ التبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات جو ہے 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پر موجود ہے. 16واں حوالہ التقید لمعرفت روات السنن والمسانید ابن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 629 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 پر سند کے ساتھ موجود ہے. 17واں حوالہ تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ وفات 742 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر کئی سند سے مروی ہے یہ بات کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے. 18واں حوالہ الوافی بالوفیات علامہ صفدی رحمۃ اللہ علیہ وفات 764 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے. ایسے 19واں حوالہ طبقات الشافعیہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ وفات 771 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے. 20واں حوالہ طبقات الشافعین ابن کثیر رحمۃ اللہ وفات 774 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
17 पर ये बात मौजूद है। 21वां हवाला अब्दुर्रसमीन ताजुद्दीन इब्न साई रहमतुल्लाह अलैह वफात 674 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72 पे बात मौजूद है। 22वां हवाला तबक़ात उलमाए हदीस मोहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह वफात 744 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 518 पर ये बात मौजूद है। 23वां हवाला मुर्शिदुज़्ज़वार अबू मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान शारी रहमतुल्लाह अलैह वफात 615 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 487 पर यह बात मौजूद है। 24वां हवाला आसारुल बिलाद ज़करिया बिन मोहम्मद क़ुज़वानी रहमतुल्लाह अलैह वफात 682 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 227 पर बात मौजूद है। 25वां हवाला अत-तज़किरतुल हमदूनिया अबुल मआली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वफात 562 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 209 पर बात मौजूद है। 26वां हवाला रोज़ुल अख़ियार इब्न खतीब कासिम रहमतुल्लाह अलैह वफात 940 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 25 पर बात मौजूद है। 27वां हवाला तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह वफात 571 हिजरी जिल्द नंबर 51 सफ़ा नंबर 392 393 394 कई सनद से ये मौजूद है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का रमज़ान में 60 कुरान पढ़ने का या रमज़ान के अलावा रोज़ाना जो है एक कुरान मुकम्मल करने का। ये जो हमने हवाले जात पेश किए हैं इंशाल्लाह हम इसका स्कैन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो हवाले जात दे सकते हैं। मेरा जब्बानी साहब, ये जो आपने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहा कि इन्होंने आइम्मा पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है झूठ बोला, इत्तिहाम बांधा है, ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग की उपज है। मेरा जब्बानी साहब, ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दिमाग के उपज नहीं बल्कि तो ये तो सच्ची बात है, सही सनद से भी मरवी है, बल्कि ये तो जो है बहुत ज्यादा लोगों ने इसको बयान कर रखा। हमने सिर्फ कुछ हवाले आपके सामने पेश किए हैं ताकि आपको ये बात, आपके सामने ये बात रहे कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर जो है इन्होंने जो तोहमत लगाई है झूठ गढ़ने की और इत्तिहाम की, ये खुद मेरा जब्बानी साहब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर जो है इत्तिहाम और झूठ जो है बोल रहे हैं। बाकी यह कि मेरा जब्बानी साहब इनडायरेक्ट वे पर बड़े बड़े अइम्मा और स्कॉलर पर हाथ साफ कर रहे हैं कि ये सब भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है इत्तिहाम जो है गब्बास थे, झूठ बोलने वाले थे, बकवास लिखने वाले थे, जैसा कि इन्होंने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा है, जैसा कि आपने सुना। अच्छा, मेरा जब्बानी साहब जो है इतने ज्यादा जरी हैं कि देखिए यानी जैसे कुरान की तिलावत करना और नमाज पढ़ना, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का हवाला 300 रकात पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियो में पेश किया, इनके घर के हवाले से सही सनद से बात मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे इनके यहाँ नमाज और कुरान की तिलावत कोई अहमियत ही नहीं है। आप खुद सुन रहे होंगे कि कहते हैं कि यानी ऐसी हकारत से कहें नौज़ुबिल्लाह कि यानी कुरान का पढ़ना और तिलावत करना और जो है नमाज पढ़ना इतनी हिकारत से कह रहे हैं कि इनके लिखे हुए के मुताबिक इनमें फंसेंगे। अब देखिए ये इनका जुमला है, यानी यहाँ पर इनकी इबादत के बारे में और इनकी नमाज के बारे में, इनकी कुरान की तिलावत के बारे में तज़किरा हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इनके लिखे हुए के मुताबिक इनमें फंसेंगे। ऐसा लगता है जैसे मेरा रब्बानी साहब के सामने इन सब चीज़ों को अहमियत ही नहीं, नवाफिल की कोई अहमियत नहीं, कुरान की तिलावत कोई अहमियत ही नहीं, इतनी हकारत से इसको बयान कर रहे हैं। तो मेरा जब्बानी साहब, आप जिन इमाम को आप पढ़ा रहे हैं आपसे ज्यादा कुरान का इल्म रखने वाले थे, आपसे ज्यादा सुन्नत का इल्म रखने वाले, आप भी करें ना कि वो जो है सुन्नत के ज्यादा जानने वाले थे। हम यही बात कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह रमजान में 60 कुरान पढ़ना, इस बात की दलील है कि वो आपसे जो है सुन्नत को, कुरान को, हदीस को जानने वाले थे। आप उनको मत बताइए कि आपके नजदीक क्या अहमियत है, वो जानते थे, असलाफ के लोग मुज्तहिदीन थे, ये जानते थे कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या चीज अहमियत, क्या चीज नहीं। उनको पता था क्या चीज सुन्नत है, क्या चीज बिदअत है और क्या चीज खिलाफ सुन्नत है। तो ये जो आप जो है इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि इन चीजों में मशगूल थे, ये तो इन अइम्मा की खुसूसियात में से कि इन्होंने जो है इतनी ज्यादा यानी दीन की खिदमत के बावजूद भी इन्होंने इबादत की और कुरान की तिलावत की, कुरान को पढ़ा। मेरा जब्बानी साहब, ये आपके नजदीक अहमियत का हामिल नहीं होगा कि कुरान की तिलावत करना और नमाज पढ़ना है, लेकिन उन अइम्मा के नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और जो फदाइल इन सब चीजों के बारे में थे उनके सामने थे। तो सामीन, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरा जब्बानी साहब ने कितनी जुरात के साथ मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर यानी एतराज किया है और अपने बुग़्ज़ और अदावत और नफरत का यानी इजहार किया है। यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत और रमज़ान में नमाज में 60 कुरान पढ़ने का इतने बड़े बड़े अइम्मा ने नकल किया है। अब सोचिए कि इनडायरेक्ट वे में इन्होंने जो है उन अइम्मा पर जो है इल्ज़ाम लगाया है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो झूठ बोलने वाले थे, गप्पाज थे, बकवास लिखने वाले थे, जैसा कि इन्होंने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा। और ताज्जुब तो ये है कि ये बात सही सनद से मरवी है, सही सनद से मरवी है, फिर भी जो है इनको एतराज हो रहा है।